بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ہے ایک ہندو جادوگر رائے راجو اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ہندو شخص فتو رام کی گائے ہوا میں اڑنے لگی۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو اس وقت یہاں کے لوگوں پر ایک طاقتور ہندو جادوگر رائے راجو کا خوف تھا۔ رائے راجو کے جادو کا ڈر اتنا تھا کہ لوگ اپنے جانوروں کا دودھ اسے نذرانہ دیتے تھے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو رائے راجو اپنے جادو سے اس کے جانوروں پر ایسا اثر ڈالتا کہ تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آنے لگتا۔ ایک دن بڑھیا تازہ دودھ کی مٹکی لیے جا رہی تھی۔ مجبوری میں وہ رائے راجو کے پاس جا رہی تھی۔ تب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اسے آواز دی اور فرمایا، تم یہ دودھ ہمیں دے جاؤ، اللہ تمہاری گائے کے دودھ میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ تمہارے سارے برتن دودھ سے بھر جائیں گے۔ بڑھیا نے آپ کی بات مان لی اور دودھ کی مٹکی آپ رحمت اللہ علیہ کو دے دی۔ آپ نے اس مٹکی میں سے تھوڑا سا دودھ خود پیا اور باقی غریبوں میں بانٹ دیا۔ جب بڑھیا گھر آئی تو اس کی گائے نے اتنا دودھ دیا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ خبر دوسرے گاؤں والوں تک پہنچی تو اگلے دن وہ بھی اپنی اپنی دودھ کی مٹکیاں لے کر آپ کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ ہر ایک مٹکی سے تھوڑا سا دودھ لیتے اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ یوں سب کے مویشیوں کے دودھ میں برکت بڑھتی گئی۔ اب رائے راجو کے پاس کسی کا دودھ جانا بند ہو گیا۔ جب جادوگر رائے راجو کو یہ علم ہوا تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس کا کاروبار بالکل بند ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور گھمنڈ سے کہا، تم نے ہمارا دودھ بند کروا دیا، اب کوئی اور کمال بھی دکھاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی شعبدہ باز نہیں بلکہ اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چنانچہ رائے راجو نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کا آخری کمال یہ تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سب لوگ سانس روک کے اسے دیکھنے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی نالائن یعنی چپل اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی۔ وہ نالائن ہوا میں گھومتی ہوئی رائے راجو کے سر پر زور زور سے پڑنے لگی۔ رائے راجو درد اور شرمندگی سے چیخنے لگا اور بے بس ہو کر زمین پر آ گرا۔ زمین پر آتے ہی اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اسی وقت اس نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی روحانی تربیت شروع کر دی اور اسے شیخ ہندی کا خطاب دیا۔ وہ آخر دم تک آپ کا مخلص مرید رہا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے عقیدت اور بھی گہری ہو گئی۔ اب لوگ شوق سے آپ کے آستانے پر آ کر اپنے کاروبار میں برکت کے لیے نذرانے پیش کرنے لگے۔ انہی میں ایک شخص تھا فتو رام، جو دودھ بیچنے والا تھا۔ اس کی گائے کا دودھ نہایت لذیذ اور گاڑھا تھا۔ اس میں اتنی برکت تھی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں سستا بیچتا، جس پر دوسرے دودھ فروش حسد کرنے لگے اور آخر کار اس کی دکان ہتھیا لی۔ مجبوراً فتو رام کو لاہور سے دور شادرہ گاؤں جا کر بسنا پڑا۔ ایک دن فتو رام شہر آیا اور واپسی پر حضرت داتا گنج بخش کے دربار کے پاس سے گزرا۔ دربار کے ایک خلیفہ نذیر کی نظر اس پر پڑی۔ نذیر نے آواز دی، ارے فتو، اتنے دن سے دودھ کہاں ہے؟ حضرت
آج بھی تمہارے دودھ کا انتظار کر رہے تھے۔ فتو رام نے شرمندگی اور مجبوری کے ساتھ کہا، خلیفہ جی، اب میں شاہدرہ میں رہتا ہوں، روز دودھ لانا مشکل ہے۔ خلیفہ نذیر نے اصرار کیا، آج تو ہم تمہاری ہی گائے کا دودھ پئیں گے۔ فتو رام نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری گائے تو شہر سے بہت دور ہے۔ خلیفہ نذیر نے اس کی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گیا۔ حضرت داتا گنج بخش کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ فتو رام کے دل کا حال پہلے سے جانتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، لنگر خانے کے آنگن میں تمہاری گائے کھڑی ہے، اس کا دودھ لے آؤ۔ یہ سن کر فتو رام حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں سوال تھا، میری گائے تو میلوں دور ہے، یہاں کیسے؟ لیکن آپ کی نگاہوں کی روحانیت دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکا۔ جب وہ لنگر خانے کے آنگن میں پہنچا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہاں اس کی گائے ویسی ہی بندھی تھی جیسے صبح وہ اپنے آنگن میں چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ منظر اتنا حقیقی اور حیرت انگیز تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ دودھ لے کر واپس آیا تو اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، حضور، یہ گائے یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فتو رام، کیا تم نے کبھی پرندوں کو ہوا میں اڑتے نہیں دیکھا؟ فتو رام نے کہا، جی حضور، دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا، اور وہ کیوں اڑتے ہیں؟ فتو رام نے جواب دیا، اللہ کی مرضی سے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ کے حکم سے پرندے اڑتے ہیں، اسی اللہ کے حکم سے ہم نے دعا کی اور اس نے تمہاری گائے کو اڑا کر یہاں پہنچا دیا۔ یہ سن کر فتو رام کے دل کے سارے دروازے کھل گئے۔ اس نے جان لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے کی کرامت ہے۔ جب وہ گھر گیا تو اہل خانہ نے بتایا، تمہاری گائے شام کے وقت ایک عجیب روشنی میں تیر کی طرح اڑ کر باہر گئی اور کچھ دیر بعد ویسے ہی واپس آ گئی۔ یہ سن کر فتو رام نے فوراً اپنے پورے کنبے کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دی اور سب نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کرامت کا مقصد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت جادو یا دنیاوی چالوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی کو خیر، صدق اور خدمت خلق کے راستے پر لگائیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اللہ کی قدرت اور اولیاء کرام کی سچائی کو جان سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔